الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا ترتیب وار ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، سورہ انفال 9واں پارہ یہ ہم سن رہے تھے، اس کی آیت نمبر 2 تک پچھلے پروگرام میں بیان ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 3 سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے کامل ایمان والوں کی جو 3 نشانیاں بیان کی تھی، یعنی وہ اللہ پاک کے ذکر کے وقت ڈر جاتے ہیں، تلاوت قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں۔ ان تینوں اعمال کا تعلق یہ قلب سے تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان کے 2 ایسے اوصاف بیان فرمائے جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے۔ پہلا وصف یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے سے مراد یہ کہ فرض نمازوں کو ان کی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری خوبی، دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مال اس جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ اس میں زکوٰۃ، حج اور دیگر نیک کاموں میں خرچ کرنا سب شامل ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ ناظرین کرام، انہیں سچے مسلمان کا لقب دیا گیا جن میں یہ 5 نشانیاں ہوں، اور یہ اس لیے عطا کیا گیا کہ جہاں ان کے دل خشیت الہی، اخلاص اور توکل جیسی صفات عالیہ سے متصف ہیں، وہی ان کے ظاہری اعضاء بھی رکوع و سجود اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں مصروف ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں درجے ہیں، یعنی جن 5 اوصاف کے حامل مومنین کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں پھر جزائیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی جزا تو یہ کہ رب عز و جل کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، یعنی جنت میں ان کے لیے بڑے مرتبے ہیں، اور ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ ان اوصاف کو اپنانے میں مومنین کے احوال مختلف ہیں، جدا جدا ہیں، اس لیے جنت میں بھی ان کے مراتب جدا جدا ہوں گے۔ پھر فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے گناہ یہ بخش دیے جائیں گے، اور پھر مزید فرمایا کہ ان کے لیے عزت والا رزق بھی ہے، یعنی وہ رزق جو اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں تیار فرمایا ہے اسے عزت والا اس لیے فرمایا گیا کہ انہیں یہ رزق ہمیشہ تعظیم و اکرام کے ساتھ اور محنت و مشقت کے بغیر عطا کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔
جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچا کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ ناظرین اکرام، آپ نے 4 آیتیں ایک ساتھ سماعت فرمائیں، اور ان میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر آپ کے اختیار میں دے دینا ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا، اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اس گروہ کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، جبکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ وغیرہ بھی اس کے پاس بڑا ہے۔ ان آیات میں مذکور واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک شام سے ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک بڑا لشکر لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو راستے سے کترا کر اپنے قافلے کے ہمراہ ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اس لیے اب مکہ واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل نے انکار کیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک کفار کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلے یا قریش کے لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام نے اس بات میں موافقت کی، لیکن بعض صحابہ اکرام نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحہ ہے اتنی تعداد میں کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ یہ عذر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزرا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا جبکہ ابو جہل سامنے سے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے ہی کا تعاقب کیجیے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بات حضور علیہ السلام کے قلب اقدس پر ناگوار ہوئی، تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص اور فرما برداری اور جانثاری کا اظہار کیا، اور بڑی قوت و استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح حضور علیہ السلام کی مرضی کے مقابلے میں کوئی سستی نہیں کریں گے، اور جیسے حضور فرمائیں گے ایسا ہی کریں گے۔ پھر اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم فرمائیں ہم اس کے مطابق ہم حاضر ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کے ہم نے عہد کیے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی کوئی عذر پیش نہیں آئے گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ ہر ایک کے نام کے ساتھ بتا دی، اور ایک ایک جگہ پر نشانات تک لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا، اور اس سے خطا نہ کی، یعنی بال برابر بھی نہ ہٹا، جہاں حضور علیہ السلام نے نشان لگایا تھا وہیں اس کا جسم پڑا ہوا تھا۔ مزید غزوہ بدر سے متعلق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 تا 127 کی تفسیر میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔
یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو دیکھا تو وہ 1000 تھے، اور آپ کے ساتھ تقریباً 319 آدمی تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر اتر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک کندھے پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ، اپنے رب کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اور پھر بعد میں 1000 فرشتے تو آئے، لیکن ان کے ساتھ مزید 3000 اور پھر 5000 یہ تعداد ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا پیچھا کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، آگے بڑھ اے حیزوم، آگے بڑھ۔ حیزوم یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام خود فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے اس غزوہ بدر میں شامل تھے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے یہ مشاہدے اور معائنے بیان کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگھ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ شدید خوف کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی، تھکان اور پیاس دور ہوئی اور دشمن سے جنگ کرنے پر وہ قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے، کیونکہ یکبار کی سب کو اونگ آنا اور کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت میں اس طرح یکبارگی اونگ جانا یہ خلاف عادت ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زبردست معجزہ ہے۔ پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ غزوہ بدر کے دن مسلمان ریگستان میں اترے تو ان کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھنسے جاتے تھے، جبکہ مشرکین ان سے پہلے پانی کی جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض کو وضو کی اور بعض کو غسل کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ پیاس کی شدت بھی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو، تم اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے اور تم وضو اور غسل کیے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ شیطان کا یہ وسوسہ یوں زائل ہوا کہ اللہ پاک نے بارش بھیج دی، جس سے وادی سیراب ہو گئی
اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا، غسل اور وضو کیے، اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ بارش کی وجہ سے غبار بھی بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے دل خوش ہو گئے اور بارش کی نعمت کامیابی اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہو گئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یاد کرو اے حبیب، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیت کے اس حصے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ پاک نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر دے دی، جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔ دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے کیونکہ اس کلام سے مقصود خوف زائل کرنا ہے، کیونکہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے، مسلمان خوف زدہ تھے اپنے بشری تقاضوں کی وجہ سے، اس لیے ان کا خوف جو ہے وہ زائل کیا گیا۔ مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ عنہ جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، خود فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن کی طرف جاتا، اس سے پہلے اس کا سر کٹ جاتا کہ میری تلوار اس تک پہنچے، یعنی گویا کسی اور نے اسے قتل کیا تھا، یہ میں نے جان لیا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتوں کی مدد تھی۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف آپ بھی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو جایا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر کا واقعہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ صبح کے وقت پیش آیا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، ذالکہ فرمایا یعنی یہ عذاب، یعنی غزوہ بدر کے دن کفار کے دلوں میں روب ڈالے جانے، قتل، قیدی ہونے، یہ سارے جو عذاب تھے یہ اس سبب سے تھے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور غزوہ بدر کے دن جو عذاب ان پر نازل ہوا یہ اس عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قیامت کے دن اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے کفار، غزوہ بدر میں تمہارا قتل اور قید ہونا یہ دنیا کی سزا ہے، تم اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ ابھی آخرت کا عذاب ابھی الگ ہے جو تیار کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے آیت نمبر 15 سورہ انفال سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔